میرا مقصد اس جھنڈے کو اٹھا کے پوری دنیا کے اندر لہرانا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کا ایک نام بنانا ہے، اس کی ایک شہرت بنانی ہے، اس کو ایک ڈیولپ کنٹری بنانی ہے۔ میری زندگی کا صرف ایک مقصد رہ گیا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر پاکستان کی فکر کو پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں کے اندر پاکستان کو اس طرح لانا ہے کہ وہ بس محبت کرے، جان دے دے۔ کیونکہ آج کل کچھ لوگ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ میرا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے کسی پارٹی نے کچھ دیا، نہ میں ان سے مانگتا ہوں، کیونکہ میرے ملک نے، میرے ریاست نے مجھے بڑا کچھ دے دیا۔ میں اس طرح نہیں کہہ رہا کہ ریاست نے مجھے زمینیں دی، گھر دیا، بنگلہ دیا، کوٹی دیا، نہ مجھے ریاست سے ان چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے ریاست نے میرا نام دیا، مجھے ریاست نے میری پہچان دی، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے سب سے پہلا نام یہ ہوگا کہ میں پاکستانی ہوں، مجھے اس چیز پہ فخر ہے، مجھے اس چیز کا بس عزم ہے، میں لوگوں کے دلوں کے اندر پاکستان کی محبت کو، تم لوگ کہتے ہو کہ یورپ جانا میں ایک بڑے لوگوں سے بحث و مباحثے ہوتے ہیں، وہ صرف یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جانا اور پاکستان چھوڑ کے نا باہر جا کے گاڑی گھر بنگلہ بنا لینا، کیونکہ وہ اسٹیٹ اور وہ ریاستیں ٹھیک ہیں، اور جو ہماری ریاست ہے اس ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تمہارے ذہنوں کے اندر تمہیں باؤنڈ کر دیا گیا، تمہیں تباہ کر دیا گیا یار۔ یہ سوچ ڈیولپ کرنے والے لوگ، یہ باہر کی تنظیمیں، یہ باہر کے لوگ ہیں، تم اپنے ملک سے محبت کیوں نہیں کر رہے؟ اس جھنڈے نے تمہیں تمہارا نام نہیں دیا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، ریاست سے کچھ لیا نہیں جاتا، ریاست کو دیا جاتا ہے، اس چیز کو سمجھو، اپنے ملک سے محبت کرو۔ میرے سے کچھ کل ایک بندہ پوچھتا ہے کہ تم اکیلے نہیں بدل سکتے ان لوگوں کی سوچ کو۔ میں نے بولا میری باتیں کیا تمہیں موٹیویٹ کر رہی؟ کیا میری باتیں تمہارے دل میں پاکستان کی عزت اور محبت کو پیدا کر رہی؟ کیا میری باتیں تمہیں جو پاکستان کے لیے کچھ کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں؟ کیا میری باتیں تم چاہتے ہو کہ یہ باتیں ساری دنیا کو ملے، وہ بدل سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو بدل رہا ہے۔ میں نے کہا صرف تم بدل جاؤ، صرف تم جو ہے یہ باتیں میرے ذہن میں رکھو اور آگے جا کے لوگوں کو اس سے انسپائر کرو، اس جھنڈے کی محبت لوگوں کے دلوں میں تم پیدا کرو۔ اگر تم پیدا کرو گے پھر اس بندے کو بھی تم بولو گے، یہ باتیں آگے لوگوں کو بچاؤ کہ پاکستان فرسٹ پرائورٹی پہ ہمارا ملک ہے۔ میں اس پہ پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جو اپنے ملک سے محبت نہ کرے۔ اب اس چیز کی تصدیق آپ بے شک کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سروں کے تاج ہے، ہمارے نبیوں کے سردار ہے، وہ جب اپنے مکے کو چھوڑ لیتے تو مکہ کی طرف انہوں نے مڑ کے کیا کہا تھا کہ مکہ تجھے میں کبھی نہ چھوڑتا اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے۔ تو یہاں سے تمہیں کون نکالنا؟ تم صبح اٹھ کے کھل کے کاروبار کر سکتے ہو، تم سارا کچھ کر سکتے ہو، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، لیکن بس ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوچے کہ یہ ریاست مجھے V8 دے دے، یہ ریاست مجھے لیکسس دے دے، ایک بڑا گھر دے دے، بنگلہ دے دے، تب ریاست اچھی ہے۔ یار کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا جب تک تم خود محنت نہیں کرو گے۔ میں یقین جانو اس MFQ کا مالک ہوں، میں نے یہاں پہ 300-350 بچے رکھے، مجھے آج تک کسی پولیس والے نے یا کسی ادارے نے آگے نہیں روکا کہ فیضان تم بند کر دو۔ ہاں ایک دو قسم کے لوگ ہیں جن کو صرف جیلسی اور حسد کی وجہ سے مجھے ختم کرنا تھا، لیکن اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگ میری مطلب اپنی جیلسی کی وجہ سے یہاں پہ آئے۔ تو تمہارے ذہنوں کے اندر اس بات کو گھسانا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پہلے ملک ہے، پہلے ملک ہے، اس کے بعد ساری چیزیں، پہلے ملک ہے، پھر اس کے بعد تمہارے اولاد ہے، تمہارے ماں باپ ہے، تم ہو، پہلے ملک۔ جو لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں نا وہ ملک ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اب جرمنی کو دیکھ لیں، آپ جرمنی جانے کے لیے آپ ان کی A1 A2 کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جرمنی جانے کے لیے تم A1 اور A2 سے کھل کے پڑھ سکتے ہو، گرامر ان کی پاس کر سکتے، اپنے ملک کی اردو کبھی اٹھا کے دیکھیے، اپنے ملک کی قومی زبان اٹھا کے کبھی دیکھیے۔ تو یہی ساری چیزیں میں تم لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیونکہ پتہ ہے فکر صرف اس چیز کی کہ آنے والے کئی سالوں کے اندر ہماری نیو جنریشن کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈال دی گئی کہ ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ملک پاکستان نے ہمیں تباہ کر دیا، یا ملک پاکستان جو ہے ہمیں کچھ نہیں ہے، ایک اچھی ریاست نہیں ہے۔ یہ باتیں تم لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں سنی؟ تو یہ آنے والی جنریشن تو پھر اسی کے خلاف بغاوت کر جائے گی نا، باغی نہیں ہو جائے گی آپ کی ان ذہنوں اور ان سوچ کی وجہ سے۔ کیا یہ ملک باغی نہیں ہو جائے گی؟ اس ملک کے نوجوان باغی نہیں ہو جائیں گے؟ میں جتنی بھی باتیں بول رہا ہوں ان سب کا تعلق میرے دل سے، میرے دماغ سے نہیں ہے، کیونکہ اگر میں دماغی طور پہ سوچوں تو یہ پالیٹکس ہو جائے گی۔ دل سے میں اس جھنڈے سے محبت کرتا ہوں اور یہ جھنڈا میرا ایمان ہے۔ اگر اس جھنڈے سے میں محبت نہ کروں تو میرا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ میں اس ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ بتائیں آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ آپ بتائیں آپ نے ریاست کو کبھی خود کچھ دیا؟ آپ نے ریاست کے لیے کیا کیا؟ میں سب سے پہلے امپورٹنٹ سوال آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں۔ دیکھیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس پچھلی ویڈیو کے اندر 80 لوگوں نے دیکھا، مجھے اس چیز پہ خوشی ہوئی، اور ان میں سے کئی میسیجز ہیں ان کو میرا نظریہ پسند آیا۔ بس آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آنے والے جنریشن کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہ ڈالیں کہ اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ سب سے بڑی بات، اس ملک نے تمہیں پہچان دی ہے، تمہیں نام دیا۔ اب کچھ لوگوں نے تنقید یہ کی کہ ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے پاسپورٹ کی عزت نہیں کرتے۔ اس پاسپورٹ کی عزت خراب کرنے والے ہم ہی ہیں، ہم نے خراب کی ہے۔ گرین پاسپورٹ کی عزت ہم لوگوں نے خراب کی ہے۔ اگر ہم چاہے ہمارے لوگوں میں سے چوری ختم ہو جائے، ہمارے لوگوں میں سے برائی ختم ہو جائے،
ہمارے لوگ ایجوکیٹڈ ہو جائے تو کیوں ہوگی برائی, کیوں ہوگا غلط کام؟ لوگ ایجوکیٹ ہی نہیں ہونا چاہتے, لوگ شارٹ کٹ طریقہ ڈھونڈتے, لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی ایسی راتوں رات امیر ہو جائے بس دنیا کے اوپر حکومت کر. ایسے کبھی نہیں ہوتا. ہر کامیابی ایک لانگ ٹرم ٹائم مانگتی ہے, ایک جو ہے محنت مانگتی ہے, خون مانگتا ہے, پسینہ مانگتا ہے. انقلاب کبھی بھی خون دیے بغیر نہیں آتا, یہ بات یاد رکھنا. تو انقلاب لانے کے لیے اب آپ مجھے بتائیں کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیاں یہ نہیں پاکستان کے جھنڈے کو نیچے اتار کے رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم انقلاب لے آئے. اب بنگلہ دیش کی بات کی تھی تو بنگلہ دیش کے انقلاب کی بات میں کروں گا. ان کے نوجوانوں کے پاس آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں دیکھو گے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا آپ نہیں دیکھو گے. ان کے پاس ان کے ملک کا جھنڈا تھا, بنگلہ دیش کا جھنڈا تھا, اور آج وہ ڈیولپ کنٹری ہے. ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر اس لیے گھسا لو کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف بولیں گے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا کے سر پہ رکھیں گے, میں ان کے خلاف کھڑا ہوں اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. جہاں تک میری جان ہے مجھے ڈر کسی چیز سے نہیں لگتا, کیونکہ موت جو ہے نا, موت وہ میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر مجھے ابھی موت آنی ہے تو میں اگلے قدم کا بھی محتاج ہوں, بلکہ اگلے سانس کا محتاج ہوں. لیکن جب میرا اللہ چاہے گا نا اور موت آئے تو آ جاتی ہو, جب اللہ نہ چاہے موت تو پوری دنیا آئے نا توپے لے کے تو مجھے موت نہیں آ سکتی. تو مجھے ڈر نہیں لگتا بھائی. تم لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانا, پاکستان کی فکر دلوں میں پیدا کرنا, انشاءاللہ یہ مشن بن چکا ہے, یہ مقصد بن چکا ہے. ابھی اکیلا ہوں, بڑے لوگ آئیں گے ساتھ, اور جب میرا دل کرے گا, جب میں اس طرح کے ٹائم ہوگا, میں بات لازمی کروں گا. میری یونیورسٹی کی کلاس تھی, میں کلاس سے واپس آیا اور میں نے کچھ 2-3 باتیں سنی تو میں نے کیمرہ آن کیا. میں ہر روز میرے لوگوں سے بحث 2-2 گھنٹے میں نے ڈیبیٹس کیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. کسی میں آج تک اتنی ہمت نہیں ہو کہ پاکستان کو مٹا سکے. اگر ہے کسی میں ہمت تو سامنے ہے.